میں ذرا لیٹ جاؤں؟ بھائی جان نے جمائی لیتی ہوں کہا۔ ہاں جاؤ بیٹا سو جاؤ، تم نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں چپکی تھی۔ امی نے محبت سے کہا۔ اس کے بغیر نیند آ سکتی تھی بھلا؟ بھائی جان نے ایک پیار بھری چپت رسید کی۔ میں ہنس دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو اسٹور اور بھائی جان کمرے میں سونے چلے گئے۔ کمرے میں امی اور میں رہ گئے۔ آجا میرے پاس سو جا، امی نے پیار سے کہا۔ میں امی کی بستر پر لیٹ گیا۔ امی میرا سر سلانے لگی اور میں اپنوں کی حفاظت میں آتے ہی بے خبر سو گیا۔ میری آنکھ ابو کے اٹھانے سے کھلی۔ بھائی جان ایس پی صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار تھے۔ میں بھی جلدی سے غسل کر کے تیار ہو گیا۔ ایس پی صاحب کے باعث پولیس والوں نے زیادہ سوال و جواب نہیں کیے اور جو میں نے بتایا وہ انہوں نے بلا کم و کاسط لکھ کر میرے دستخط لے لیے۔ تھانے سے واپس آئے تو ابو مجھے گھر چھوڑ کر اسٹور چلے گئے۔ رات کو جلدی آ جائیے گا، میں نے آپ کی پسند کا گوشت بنایا ہے، امی نے کہا۔ خیر دعوت تو اپنے بیٹی کی کر رہی ہیں، ہمیں تو اپنے تکلفاً مدعو کر لیا ہے۔ ابو ہنس کر بولے۔ بس باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے، امی نے کہا۔ میں نے امی ابو کو اس قدر خوشگوار موڈ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بس 10 بجے تک آپ یہاں ہوں، امی نے حکم دیا۔ اچھا اچھا، ابو کہتے ہوئے چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ بھائی جان اپنے کمرے میں تھے۔ اچانک میری نظر شاپر پر پڑی۔ ابھی تک میں نے اس شاپر کے متعلق بتایا تھا اور نہ ہی کسی کا دھیان اس کی طرف گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر شاپر اپنی الماری کے سب سے نچلے خانے میں پرانے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا۔ اتنی اذیت اور تکلیف کے بعد میں اس رقم کو اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ میں بستر پر لیٹ کے سوچ رہا تھا کہ عادل نے غصے اور انتقام میں آ کے ایسی کارروائی کی تھی شبانہ کے لیے۔ کیا شبانہ ایسی ہے کہ کوئی اس کے لیے مارنے پر آمادہ ہو جائے، اغوا کرنے کے در پہ ہو جائے؟ اچانک شبانہ میرے ذہن کے پردے پر نمودار ہو گئی۔ تم کہاں تھے؟ اس نے پوچھا۔ تم نے یاد کیا؟ بہت، وہ بولی اور ہنسنے لگی۔ مجھے اس کی ہنسی اچھی لگ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ہنستی رہے، میں سنتا رہوں۔ بتاؤ نا کہاں تھے؟ اس نے پھر پوچھا۔ تمہارے عادل کے پاس تھا، میں نے جواب دیا۔ اس کے پاس تمہارا کیا کام؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ یہ تم اسی سے پوچھنا، میں نے اس سے چھیڑا۔ آخر کار وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شادی کرے میری جوتی، شبانہ نے تڑاک سے کہا۔ میں تو بس، وہ چپ ہو گئی۔ میں تو کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، بکو مت۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اچھا اچھا، ناراض مت ہو، میں نے گھبرا کے کہا۔ کون ناراض مت ہو؟ اچانک کمرے میں آواز گونجی، ساتھ ہی کمرے میں روشنی ہو گئی۔ خواب تھا جو دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا، بھائی جان مجھے گھور رہے تھے۔ تم کیا بڑبڑاتے رہتے ہو؟ بھائی جان میرے بیڈ پر بیٹھتے ہی بولے۔ کہیں تمہیں کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی؟ بیماری؟ کون سی بیماری؟ موٹ بیٹا۔ وہی کہتے ہیں کہ جس کو عشق ہے، خلل دماغ کا۔ بھائی جان ہنسے اور میرا کان پکڑ کر پوچھا، صحیح صحیح بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے کہا۔ میرا کان تو چھوڑیے، نہیں تو سر سے لگ ہو جائے گا۔ تم کون سا چشمہ لگاتے ہو جو تمہیں کان کی ضرورت ہے؟ انہوں نے مجھے چھیڑا اور کان چھوڑ دیا۔ پھر آہستہ سے بولے، تم نے اچھا کیا جو افشی کے گھر کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب میں آپ کے مزاج کو اتنا بھی نہ سمجھوں گا، میں نے جواب دیا۔ اتنے میں بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں دیکھتا ہوں، بھائی جان نے مجھے روک دیا اور خود دیکھنے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں آواز سنائی دی، ابو آ گئے تھے۔ میری نظر گھڑی پر پڑی، 9:30 بج رہے تھے۔ ابو امی کی دیے گئے وقت کے مطابق آ گئے تھے۔ امی نے کھانے میں بہت اہتمام کیا تھا۔ پلاؤ تھا، قورمہ تھا، اسٹوو تھا، کسٹرڈ تھا۔ واقعی امی نے دعوت کا اہتمام کر لیا تھا۔ کھانا بہت مزیدار تھا، سب نے خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ کھانے کے بعد آصف بھائی نے کہا، امی آپ تھک گئی ہوں گی، چائے میں بناتا ہوں۔ آصف بھائی بہت اچھی چائے بناتے تھے۔ ہم سب نے مل کے برتن وغیرہ باورچی خانے میں رکھے۔ بھائی جان نے چائے بنائی، پھر ہم سب امی کے کمرے میں اکٹھا ہو گئے۔ امی نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، بس اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، بہو لائیں۔ تو میں نے کب انکار کیا؟ ابو نے خوش دلی سے جواب دیا، آپ افشی کے والد سے مل کر تاریخ طے کریں، بہو لائیں تاکہ گھر میں رونق ہو۔ البتہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، امی نے کہا۔ کیا فیصلہ؟ ابو نے پوچھا۔ میں دونوں بیٹوں کی شادی اکٹھا کرنا چاہتی ہوں، امی نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا؟ ابو نے ہاتھ سے کپ رکھ کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ میں آصف اور کاشف کی شادیاں اکٹھا کرنا چاہتی ہوں، امی نے جواب دیا۔ میں بوجھکا ہو کر امی کی شکل دیکھ رہا تھا۔ امی نے کہا، سچی بات یہ ہے کہ میں بہت ڈر گئی ہوں۔ میں اپنے بچوں کی جیتی جی تمام خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ یہ 1-2 دن بھی دور ہوئے تو دیکھ لینا میں نہیں بچوں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ آصف بھائی نے فوراً کہا۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ ہمارے سروں پر سلامت رہیں۔ بس میں نے کہہ دیا، امی نے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھے۔ لیکن ابو نے کہا۔ لیکن کیا؟ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ امی نے پوچھا۔
بات اعتراض کی نہیں ہے، ابو نے نرمی سے جواب دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ کاشف اتنی جلدی شادی کے لیے راضی بھی ہیں یا نہیں، دوسرے لڑکی کہاں ہے، تیسرے یہ کہ لڑکی والے پوچھیں گے کہ لڑکا کیا کرتا ہے تو کیا جواب دو گی؟ ابو نے تجزیہ پیش کیا۔ کاشف میرا بیٹا ہے، میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جائے گا۔ امی نے کہا اور میری طرف دیکھ کے پوچھا، کیوں کاشف، کیا تم انکار کرو گے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، میں نے گڑبڑا کے جواب دیا۔ مجھے اس صورتحال کی قطعاً توقع نہیں تھی۔ دیکھا آپ نے، امی نے فاتحانہ انداز میں کہا، رہ گیا مسئلہ لڑکی کا تو میں نے لڑکی دیکھ لی ہے، مجھے بہت پسند ہے، خوبصورت ہے، نو عمر ہے، کاشف کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، بھائی جان نے حیرت سے کہا اور مجھے دیکھا۔ میں نے جلتی سے نگاہیں چرا لی۔ کون ہے وہ بچی؟ ابو نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ شیخ صاحب کے گھر میں جو کرایہ دار آئے ہیں نا، ان کی بیٹی شبانہ، امی نے جواب دیا۔ وہ ہرگز انکار نہیں کریں گی، وہ اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، مجھ سے ذکر کیا تھا انہوں نے۔ اب رہ گیا تیسرا مسئلہ، تو آپ جو سٹور بنا رہے ہیں ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اسے اپنا ملازم رکھیں، اس کی تنخواہ مقرر کریں اور یہ اپنا گھر چلائے۔ امی نے گویا ہر چیز پہلے سے طے کر رکھی تھی۔ اگر آپ لوگ راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ابو نے کہا، لیکن ابو 2 شادیاں، پھر ان کا خرچ۔ بھائی جان نے درمیان میں مداخلت کی۔ بیٹا تم پریشان مت ہو، سب ہو جائے گا، ابو نے تسلی دی۔ لیکن ابو، ابھی تو آپ نے پچھلی دکان اور برابر والی دکان خریدی ہے، پھر سٹور بن رہا ہے، مسلسل خرچہ ہی خرچہ ہے۔ ہاں بات تو صحیح ہے، ابو نے مسکراتے ہوئے کہا، میں یہ سمجھ لوں گا کہ سٹور کی لاگت میں 15-20 لاکھ کا اضافہ ہو گیا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ دوسری بہو بھی مل جائے گی، چلو بارات دور نہیں لی جانی پڑے گی۔ لو بھائی کاشف میاں، تم تو بیٹھے بٹھائے دولہا کے منصب پر فائز ہونے لگی ہو۔ بھائی جان نے ہنس کر کہا۔ میں کیا بولتا، مونکوں کی طرح سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر منہ تو میٹھا کرائیں، ابو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امی نے جلدی سے فریج سے نکال کر ایک تشتری آگے بڑھا دی۔ اس میں برفی موجود تھی۔ آج تو آپ نے تمام تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں، ابو نے کہکا لگایا۔ سب ہنسنے لگے۔ منزل یوں بھی ملتی ہے، آرزو اس طرح اور اتنی جلدی پوری ہوتی ہے، میں نے ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ امی کا رویہ میرے اغوا کے واقعے کے بعد سراسر بدل گیا تھا۔ میرے 2 دن کی جدائی نے نہ صرف ان کا غصہ یکسر فروغ کر دیا تھا، بلکہ وہ اس کے بڑے تاثر کو بھی مٹا دینا چاہتی تھی۔ میں امی کی وسعت قلبی پر خوش تھا، حیران تھا۔ اسی خوشی اور حیرانی مسرت کی کیفیت میں مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو نہ جانے کیوں مجھے موسم کھلا کھلا اور خوشگوار سا لگا۔ اندر کا موسم اچھا ہو تو باہر کے موسم کے معنی بدل جاتے ہیں، احساسات ہر چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں نہا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سینوی امی سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اسی وقت بیرونی دروازہ کھلا اور احتشام اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور سلام کیا، پھر بولا، آپ حیدرآباد سے آ گئے؟ ہاں، میں نے حیرت سے کہا اور فوراً بولا، ہاں رات ہی آیا ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ امی نے اسے یہی بتایا ہوگا کہ میں حیدرآباد گیا ہوں۔ وہ شاپر لے کر باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ میں نے امی سے کہا، مجھے اٹھا دیتی آپ، میں سودا لے آتا۔ کوئی بات نہیں، چھوٹے موٹے کام یہ کر دیتا ہے، تمہیں بار بار باہر جانے کی ضرورت نہیں، امی نے کہا۔ میں نے کہا، امی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ امی چپ رہی۔ میں نے دوبارہ کہا، آپ یقین کیجئے کہ آپ کی بیٹی نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس پر آپ کو شرمندہ ہونا پڑے، یہ میرا رب جانتا ہے یا پھر میں۔ خاموش رہو، امی نے کہا، بہتر ہوگا آئندہ کبھی اس بات کا تذکرہ نہ کرنا۔ جی بہتر، میں نے جواب دیا۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ امی کی ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ میں ناشتہ لاتی ہوں، امی نے کہا اور اٹھ گئی۔ میں اخبار دیکھنے لگا۔ سٹی پیج پر چھپی خبر نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ چمڑا منڈی میں جرائم پیشہ گروہ میں تصادم، 2 افراد قتل، 4 زخمی۔ پولیس نے جھگڑا کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیا، ساتھ ہی گرفتار شدگان اور مقتولین کی تصویریں بھی تھیں۔ میں نے غور سے دیکھا، خون میں لت پت مردہ شخص کو میں نے فوراً پہچان لیا۔ وہ استاد تھا، دوسرا کوئی اور تھا۔ گرفتار شدگان میں سے ایک کیلا بھی تھا، عقیل عرف کیلا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میں صحیح معنوں میں آزاد ہو گیا ہوں۔ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں رہا تھا، میں آزادی سے گھوم پھر سکتا تھا۔ میں نے سوچا امی کو بتاؤں، پھر میں نے امی کو بتانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جو معاملات چل رہے تھے انہیں چلتے رہنے دینا چاہیے، میں نے سوچا اور سر کو جھٹک دیا۔ قدرت مجھ پر مہربان تھی، خوشیاں میری طرف آ رہی تھیں، مجھے ان کا بھرپور استقبال کرنا چاہیے۔ امی ناشتہ لے آئیں، انہوں نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہا تھا کہ کیا سب کی ماں اتنی ہی مہربان ہوتی ہیں؟
ماں تو ہمیشہ ہی مہربان ہوتی ہے، دنیا کی کوئی ماں اپنے بچوں کا برا نہیں سوچ سکتی، امی نے کہا، مگر اولاد کو یہ بات سمجھے جب تک نہیں آتی جب تک وہ خود ماں باپ نہیں بن جاتے۔ بس ذرا ایک غلطی ہو جاتی ہے۔ کیا غلطی؟ یہی کہ جب تک اولاد سمجھتی ہے ماں باپ بہت دور جا چکے ہوتے ہیں، وہاں جہاں سے نہ معافی مل سکتی ہے نہ تلافی ہو سکتی ہے، بس افسوس اور پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں۔ امی نے آستگی سے جواب دیا، ان کی آنکھوں میں نمی آنسو بن گئی تھی۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنا تابعدار اور محبت کرنے والا پائیں گی امی، میں نے دھیمے سے کہا۔ امی مسکرائیں۔ اس لمحے مجھے یوں لگا کہ جیسے امی ہی نہیں ساری کائنات مسکرا رہی ہو۔ محبت کو تخلیق کرنے والا، ماں کی صورت محبت کو مجسم کرنے والا خدا بھی مسکرا رہا ہو۔ میں چپ رہا، کائنات مسکراتی رہی۔ میں ناشتہ کر کے کمرے میں آ گیا۔ امی نے کہا تھا کہ وہ ضروری کام سے احتشام کے ساتھ جا رہی ہیں۔ میں بھی کمرے میں آ کے لیٹا ہی تھا کہ بیرونی دروازے پر بیل ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں نے سوچا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے اندر آ گئی۔ تم؟ میں نے اسے دیکھا۔ وہ شبانہ تھی۔ کہاں تھے تم 3-4 دنوں سے؟ اس نے آتی پوچھا۔ تم یہاں کیسے؟ امی نے دیکھ لیا تو؟ میں نے گھبرا کے کہا۔ میں ہرگز نہیں جاننا چاہتا تھا کہ امی کو دوبارہ ذرا سے بھی ناراضگی کا موقع ملے۔ امی تمہارے گھر میں ہے، شبانہ نے کہا۔ میں بس تمہیں دیکھنے آ گئی، مجھے کیا پتا تھا کہ تمہیں میری فکر ہی نہیں۔ وہ سیخ پا ہونے لگی۔ ارے نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ پھر کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ بس اب تم گھر جاؤ، میں نے کہا۔ اچھا چلی جاتی ہوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ وہ ہنستی بہت اچھی تھی۔ اس کے گالوں میں پڑنے والے گڑے بہت دلکش لگتے تھے۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، شبانہ بہتر ہوگا تم گھر جاؤ، میں آؤں گا۔ وعدہ؟ اس نے اچانک ہاتھ بڑھا کر میری ناک پکڑی۔ وعدہ کرو۔ ہاں بھائی، وعدہ، میں نے کہا۔ وہ ہنستی ہوئی فوراً ہی پلٹ گئی۔ میں نے دروازہ بند کر کے گہرا سانس لیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹا ہی تھا کہ دوبارہ دروازہ ڈور بیل ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ خالہ جان اور نگہت دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے ہٹ کے انہیں راستہ دیا۔ آپا جان کہاں آئے؟ خالہ جان نے پوچھا۔ امی آ رہی ہیں، آپ اندر تو چلیں، میں نے کہا۔ بڑی گرمی ہو رہی ہے، نگہت نے کہا اور آگے بڑھ کر فریج سے بوتل نکالی۔ میں پلاتا ہوں، میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے ڈرائنگ ٹیبل سے گلاس اٹھایا۔ تو کیا ہوا؟ یہ بھی میرا ہی گھر ہے جمراتی۔ وہ ہنسا۔ تمہارا گھر؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں بھائی، میرا گھر، میری خالہ جان کا گھر، اس نے ہنس کر کہا اور گلاس میں پانی اڈیلنے لگی۔ میں نے فریج کے نچلے خانے سے کولڈ ڈرنک نکالی اور گلاس میں بھر کر خالہ جان کو دی۔ اسے دیکھو، پرواہ ہی نہیں ماں کی، خود گھٹا گھٹ پانی پی گئی۔ خالہ نے لاڈ سے بیٹی کو دیکھا۔ ہر کام میں جلد بازی دکھاتی ہے، آج تو مجھے آپی کو لینے آنا ہی تھا، میں نے کہا۔ مجھے آج آپا جان سے ملنا تھا، میں چلی آئی، انہوں نے کہا۔ کوثر اگلی جمعرات کو آ جائے گی؟ جی بالکل ٹھیک، میں نے فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور کبھی کیا۔ اسی وقت امی گھر میں داخل ہوئی، بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ چلو اچھا ہوا اتنے دنوں کے بعد آج تم۔ انہوں نے اپنی چادر اتاری۔ نگہت نے فوراً ہی چادر لے کر اسے بڑے سلیقے سے طے کر کے رکھ دیا۔ دوپہر ہو رہی ہے، میں کھانا بناتی ہوں، امی نے کہا۔ تم اندر چل کے لیٹو، یہاں بہت گرمی ہو رہی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ خالہ جان اٹھ کے اندر چلی گئی۔ میں آپ کا ہاتھ بٹاتی ہوں، نگہت نے کہا اور امی سے پہلے باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ کھانا تو رات کا ہی کافی تھا، بس روٹیاں ڈالی، سالن وغیرہ گرم کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ خالہ جان نے کہا، میں یہاں آئی تھی، ایک سہیلی ہے شمیم، آپ تو جانتی ہیں نا اسے، اس نے ایک رشتہ بتایا تھا نگہت کے لیے۔ خالہ نے کن اکھیوں سے امی کو دیکھتی ہوئی کہا۔ اچھا، پسند آیا؟ امی نے پوچھا۔ میں بھی ان کی شادی کا سوچ رہی ہوں، اکٹھے کروں گی، امی نے کہا۔ ماشاءاللہ، دونوں ہی بہویں پیاری ہیں کیا؟ خالہ جان کا ہاتھ لقمہ منہ میں لے جاتی ہوئی رک گیا۔ نگہت کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ وہ امی کو یوں دیکھنے لگی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ آپ نے دونوں بہویں بھی دیکھ لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں، خالہ جان نے شفا کیا۔ ہم کوئی غیر تو نہیں؟ آپ کی چھوٹی بہن اور پھر دوہرا رشتہ بھی ہے، آپ کی سمدن بھی تو ہے۔ خالہ جان کا لہجہ بہت کاٹدار تھا۔ امی نے انہیں غور سے دیکھا۔ کیا ضروری ہے کہ میں اپنے معاملات تم سے اجازت لے کر طے کروں؟ یہ مت بھولو کہ میں تم سے 10 سال بڑی ہوں اور تمہیں ماں کی طرح پالا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ احسان تو ساری عمر رہے گا، خالہ جان نے تل ملا کر کہا، مگر رشتوں کی بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کیا یہ بھی یاد دلانے کی بات ہے؟ بیٹی تو میری بھی تھی۔ بالآخر خالہ جان کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ بالکل، نگہت بھی میری بیٹی کی طرح، امی نے جواب دیا، اور جہاں تک اصول اور رشتے کی بات ہے تو مجھے اچھی طرح آتا ہے یہ سب۔ اب میرا منہ نہ کھلوا۔ 3 جگہ عارف کی منگنی ہوئی، چوتھی مرتبہ تم نے مجھے کہا۔
میں نے ایک لفظ کہے بغیر تمہاری بات رکھ لی، حالانکہ عارف کوثر سے پورے 12 سال بڑے ہیں۔ تم کو کب خیال آیا تھا پہلے کہ بھانجی بھی ہے؟ امی نے ترکی بترکی جواب دیا۔ خالہ چپ ہو گئی۔ امی نے کہا کھانا تو کھاؤ، خاندان میں یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جس کی جہاں قسمت ہوتی ہے وہیں رشتہ ہوتا ہے، ہمیں بچوں کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے۔ ارے تو کیا لڑکوں کی پسند کی شادیاں کر رہی ہیں؟ خالہ جان نے جھٹ بات پکڑ لی۔ تم سے کس نے کہا کہ یہ لڑکوں کی پسند کی شادیاں؟ میرے بیٹے جہاں کہتے وہاں شادی کر دیتی، مگر میری اور ان کی پسند میں کوئی فرق نہیں، امی نے بڑی خوبصورتی سے انہیں جواب دیا۔ اس دوران میں اور نگت بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ نگت کا نوالا پلیٹ میں رکھا رہ گیا، وہ بس پلیٹ کو گھورے جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کھانا کھاؤ نگت، بس بھوک نہیں۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ غیر محسوس طریقے سے خالہ جان کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ نگت کی شادی مجھ سے کریں گی۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے نگت سے چڑ سی تھی، مجھے اس کے انداز سے الجھن ہوتی تھی۔ اس نے آہستہ سے پلیٹ سرکائی اور اٹھ کھڑی ہوئی، واش بیسن میں ہاتھ دھو کر وہیں پڑے صوفے پر ٹک گئی۔ خالہ جان نے جیسے تیسے کھانا ختم کیا اور ہاتھ دھو کے جانے کو تیار ہو گئی۔ امی نے انہیں روکا بھی، لیکن وہ گھر کے کاموں کے بہانہ کر کے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے امی سے کہا لگتا ہے خالہ جان کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ ہاں میں جانتی ہوں، امی نے جواب دیا۔ ہر لڑکی والے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے گھر میں اپنی بیٹی کو بیائے، لیکن میں کیا کروں؟ اگر شبانہ کا قصہ درمیان میں نہ بھی ہوتا تب بھی میں نگت سے تمہاری شادی نہیں کرتی۔ تمہارے اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے اندر انا پسندی اور ضد کوٹ کوٹ کے بھری ہے، پھر اس نے لاڈ پیار میں پرورش پائی ہے، اور گھریلو کام میں سے قطعاً دلچسپی نہیں، امی نے کہا۔ میں نے کچھ سوچ کر امی سے کہا کہیں اس کا اثر کوثر آپی پر تو نہیں پڑے گا؟ ہاں بالکل، وقتی طور پر تو غصہ آئے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ میری ایک ہی بہن ہے، کب تک ناراض رہ سکتی ہے؟ امی نے ہنس کر کہا اور مجھے دیکھا۔ میں انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، امی نے اٹھتے ہوئے کہا، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی، ویسے بھی دو بہنوں کے معاملے میں کیا بول سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ رات سپنوں سے بھری رات تھی، خوابوں کی رات، اپنی مرضی سے خواب دیکھنے، خواب بننے کی رات۔ کہاں ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی جلدی منزل مل جائے؟ میں حیران و پریشان تھا، سرگرداں تھا کہ امی کو کیا بتاؤں گا، کیسے بتاؤں گا، مگر قسمت نے ساری بازی پلٹ دی۔ زندگی کی خوبصورتی مجھ پر صحیح معنوں میں اب بیاں ہو رہی تھی۔ آپ جن سے محبت کرتے ہیں، جنہیں چاہتے ہیں، جس کے ساتھ اپنی زندگی کے تاروں کو بننا چاہتے ہیں، وہ سب آپ کی دسترس میں آ جائیں تو کیسا لگتا ہے؟ میری زندگی میں محبت کا کوئی پتہ نہیں تھا، میں کس سے متاثر ہوا تھا، اور نہ ہی کوئی میری طرف سے ایسا بڑا تھا کہ مجھے اپنا آپ ہی اچھا نہ لگے۔ بس شبانہ آئی، ملی، دیکھا اور میری زندگی پر چھا گئی۔ کوئی ظالم سماج، کرخت چہرہ، غصہ، گنڈا سا للکار، دھمکی، کچھ نہیں، بس ایک وقتی لمحاتی جھٹکا، ایک ایسا جھٹکا جس نے ہم دونوں کو ایک کر دیا۔ اگر میرے اغوا کا واقعہ پیش نہ آتا تو میں شاید اس طرح رضامند نہ ہوتی، اگر رضوانہ کا رشتہ نہ ٹوٹتا اور یہ نہ ہوتا، اگر یوں نہ ہوتا۔ اتنے سارے مل کر بھی شبانہ کے اس ایک قدم کے پاسنگ بھی نہیں تھے جو اس نے اس رات اٹھایا تھا۔ قسمت کا اتفاق دیکھیے، اگر شبانہ اپنے گیلے بالوں میں کنگھی نہ کر رہی ہوتی، اور اگر اس نے میری شرٹ نہ پہنی ہوتی، اور اگر عین اسی لمحے امی کمرے میں داخل نہ ہوئی ہوتی، تو کیا ہماری محبت کامیابی کے اس سنگھار سن پر آ کھڑی ہوتی؟ امی کے غصے اور صورتحال کی منظر کشی نے جو واقعہ ترتیب دیا، اس نے میری زندگی کو ایک نئے ڈھنگ سے آشنا کر دیا تھا۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ میری تعمیر میں مضمر صورت خرابی کی، تو سچ پوچھئے کہ یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ اس رات میں بہت اطمینان سے بہت گہری نیند سویا، ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے زندگی میں کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں۔ میرے سارے دکھ اور خوف میری ماں نے سمیٹ لیے تھے، اور میرے تمام جذبوں کو شبانہ نے رنگین کر دیا تھا۔ میں دکان پر پہنچا تو بشیر مجھے دیکھتے ہی چمٹ کے رونے لگا۔ ارے بھائی، رونے کی کیا بات ہے؟ میں نے اسے چمکارا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں مر گیا ہوں، بشیر نے کہا۔ چند لمحوں میں ہی وہ آنن فانن تمہیں اپنے ساتھ لے کر دفان ہو گئے۔ چند لمحوں تک تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ماجرا کیا ہو گیا۔ پھر میں پہلے تو گاڑی کے پیچھے بھاگا، پھر ابو جی کی طرف دوڑا۔ دائیں بائیں کے سارے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، پورے علاقے میں کہرام مچ گیا تھا۔ بشیر مجھے تفصیلات بتا رہا تھا۔ دکان میں ایک رش لگ گیا تھا، واقعہ ہی ایسا تھا کہ پوشیدہ رہنا ممکن نہیں تھا۔
بہرحال سب نے مبارکباد دی، بچ جانے پر خوشی کا اظہار کیا، ساتھ ہی اکیلے نہ رہنے کی تلقین، بلکہ دو چار نے تو ابو سے کہا کہ آپ کو سیکورٹی گارڈ ضرور رکھنے چاہیے، مبادہ کوئی شیطان پھر ایسی حرکت کرے۔ ابو سب کی سنتے رہے، ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے، کہ گردان کرتے رہے۔ لوگ آہستہ آہستہ رخصت ہوتے گئے۔ ابو نے بہرحال ایک سیکورٹی گارڈ کا بندوبست کر دیا تھا جو اپنی جدید رائفل کے ساتھ دکان کے ساتھ ہی کرسی پر مستعد بیٹھا رہتا۔ بھیڑ چھٹ گئی۔ ابو برابر کی دکان میں چلے گئے جہاں کام دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ میرے چکر میں 2-3 دن کا کام بند رہا تھا۔ بشیر نے کہا، ہاں استاد جی اب بتائیں کیا معاملہ تھا، کون سا چکر تھا؟ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا، کیا معاملہ کیسا چکر؟ اب ہم سے ہی چھپائیں گے کاشف بھائی، بشیر نے کہا، اتنا بڑا واقعہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا۔ یقین مانو مجھے واقعی کسی بات کا علم نہیں، اور پھر تم تو میرے تمام معاملات سے اچھی طرح واقف ہو، نہ کسی لینے میں نہ دینے میں، کالج، گھر، دکان اور چند دوست۔ اچھا، اس نے مایوسی سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں، وہ نہ ہو یہ اس لڑکی شبانہ کا کوئی چکر ہے؟ بشیر کے لہجے میں بڑا یقین تھا۔ اس کے اس معاملے سے کیا تعلق؟ میں نے قدرے ترشی سے کہا، شاید آپ کو ہم پر اعتبار نہیں، حالانکہ پولیس والوں نے سب سے پہلے مجھے ہی رکیدا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اغوا کی وارداتوں میں سب سے پہلے قریبی لوگ ملازم ملوث ہوتے ہیں۔ وہ تو جی اللہ پاک ابو جی کا بھلا کرے، انہوں نے مجھے ان کے چنگل سے چھڑوایا، ورنہ انہوں نے تو مجھے رات بھر الٹا لٹکانا تھا۔ بشیر نے کہا، کیا وہ تمہیں پکڑ کر لے گئے تھے؟ ہاں، مگر ابو جی نے کہا کہ یہ میرے بیٹے جیسا ہے، تب انہوں نے مجھے چھوڑا۔ بشیر کے لہجے میں شکایت تھی۔ مجھے ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا۔ اچھا، آج تم نے چائے کا پوچھا ہی نہیں ٹھنڈے، اور نہ ہی ٹھنڈے کو۔ میں نے بات کو پلٹا، ارے ہاں، آپ کی واپسی ٹارزن کی واپسی کی طرح تھی، کچھ اور یاد ہی نہیں رہا۔ وہ ہنسا اور بولا، کیا پئیں گے آپ؟ آج تو تمہارے ہاتھ کی چائے ہو جائے۔ میں نے کہا، وہ خوش ہو گیا، وہ بہت اچھا تھا۔ بات تو نہیں مگر ہمدرد۔ اس نے جلدی سے چائے بنانے کو رکھی، ساتھ ہی اس نے آواز دی، خستہ گل چائے چلے گی؟ وہ چلے گی، چائے والے بسکٹ سب چلے گا۔ خستہ گل نے خوش دلی سے کہا، نئے اسٹور کی بننے پر گارڈ، سیکورٹی کیمرے وغیرہ سارا بندوبست کیا ہے ابو جی نے، بشیر نے مجھے بتایا۔ اچھا کیا، میں نے جواب دیا۔ راستے میں آتے ہوئے ابو مجھے بتا چکے تھے۔ تھوڑی دیر میں بشیر نے چائے تیار کر لی، 1 کپ خستہ گل کو دے کر 2 کپ میرے پاس آ بیٹھا اور کریت کر معلومات حاصل کرنے لگا۔ میں نے اسے مناسب قطع برید کے ساتھ ساری سٹوری سنا دی۔ وہ کبھی آنکھیں پھاڑتا، کبھی مٹھیاں بھینچتا، کبھی دانت کچکچاتے ہوئے ساری داستان سنتا رہا۔ کاشف بھائی، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک تانسو قسم کی سٹوری بن گئی ہے، مار دھاڑ، اغوا سے بھرپور، بس 2 ہی چیزوں کی کمی تھی۔ وہ بولا، کس چیز کی؟ میں نے پوچھا۔ رومانس اور گانوں کی۔ قسم خدا کی بنی بنائی پکچر ہے، اس نے کہکا لگایا۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ اب وہ مجھے کاشف کے ساتھ ساتھ بھائی کے لاحقے کے ساتھ مخاطب کر رہا تھا، جیسے اغوا سے کامیابی واپس کر کے بڑی مردانہ قسم کی مہم جوئی کی تھی، جس نے میری مردانگی اور بہادری کا سکہ جما دیا تھا۔ اس میں تعریفی نگاہیں اور ستائش بھرے جملے مجھے اچھے لگ رہے تھے۔ بشیر کو دل میں گھر کرنے کا فن آتا تھا، اسی لیے وہ کامیاب سیلز مین تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے بشیر کو نہیں بتایا کہ میری شادی شبانہ سے کرنے کے لیے امی نے ہاں کر دی ہے۔ شاید میں لاشعوری طور پر اس بات کو پسند نہیں کر رہا تھا کہ کوئی شبانہ اور میرے تعلق کے درمیان ذرا بھی دخل اندازی کرے۔ اگر تم تھوڑی دیر دکان سنبھال لو تو میں اماں کی دوا لے آؤں؟ بشیر نے پوچھا۔ کیا ہوا اماں جی کو؟ میں نے سوال کیا۔ اماں کی ہڈیوں کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اماں کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو رہا ہے، اس لیے ان کے درد میں افاقہ نہیں ہوگا۔ میں دوا لے کر آتا ہوں، دیر سے ہو جائے تو میڈیکل سٹور بند ہو جاتا ہے۔ ادھر والا میڈیکل سٹور ذرا رعایت بھی کر دیتے ہیں، بشیر نے کہا۔ بشیر نے جھاڑن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، پیسے ہیں تمہارے پاس؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہیں، ابو جی بھی تو دیتے ہیں اماں کی دوا کے پیسے۔ تنخواہ میں یہ پیسے شامل نہیں ہوتے، بشیر نے مجھے بتایا۔ جاؤ پھر دوا لے آؤ، میں نے کہا۔ بشیر باہر چلا گیا، میں دکان میں بیٹھا رہا۔ اکا دکا گاہک آئے جنہوں میں نے نمٹا دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں بشیر دوار لے کر آ گیا۔ رات ہو گئی تھی، مزدور کام کر کے جا چکے تھے۔ میں اور ابو بیٹھے باتیں کر رہے تھے، مگر ان باتوں میں گھر کے متعلق کوئی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی ابو کی عادت تھی کہ وہ گھر کے کسی مسئلے پر دکان میں بات نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر کو دکان اور دکان
میں گھر کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دونوں ہی چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ کل انشاءاللہ پلرز کی بھرائی کا کام شروع ہو جائے گا، ابو نے بتایا۔ مزدور صبح 8 بجے پہنچ جائیں گے، اسی لیے مجھے بھی جلدی آنا پڑے گا۔ بشیر بیٹا تم بھی جلدی آ جانا۔ جی ابو، میں 7:30 بجے یہاں موجود ہوں گا، بشیر نے ترنت جواب دیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی آ جاؤں گا، میں نے کہا۔ میں اور بشیر مل کے دکان سنبھال لیں گے اور آپ مزدوروں کو دیکھ لیجیے گا، میں نے تجویز پیش کی۔ ہاں یہ اچھا رہے گا، ذمہ داری تو اٹھانا پڑتی ہے، ابو نے مسکراتے ہوئے شوخ انداز میں کہا۔ میں جناب کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، ابو ہنسنے لگے، بشیر بھی کچھ نہ سمجھتے ہوئے ہنسنے لگا۔ دکان سے گھر پہنچے تو حسب معمول امی جاگ رہی تھیں، ان کے چہرے سے بڑی بشاشت کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج آپ بہت خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہی ہیں، ابو نے مسکراتے ہوئے انہیں چھیڑا۔ ہاں بات ہی خوشی کی، امی نے ہنس کے کہا۔ میں آپ کے لیے 2 پھلکے ڈال دوں پھر بتاتی ہوں۔ جو حکم، ابو نے ہنس کر کہا اور غسل خانے کی طرف چلے گئے۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر کپڑے بدلے، منہ ہاتھ دھویا اور کھانے کے لیے باہر آ گیا۔ امی نے اتنی دیر میں روٹیاں ڈال لی تھیں اور کھانا ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ ہاں تو بتائیے، ابو نے کرسی کھینچ کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج میری افشی کی والدہ سے بات ہوئی تھی، ان کی طرف سے تمام تیاریاں مکمل ہیں، بس انہوں نے 15 دن کی مہلت مانگی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ابو نے کہا۔ آگے بھی سنیں، امی نے سالن میری پلیٹ میں نکالتی ہوئے کہا۔ میں نے شبانہ کی والدہ سے بھی بات کی تھی، وہ اتنی جلدی شادی کرنے پر تیار نہیں تھی، لڑکی کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری تو کرنا ہی ہوتی ہے، مگر میں نے کہا بس آپ 2 کپڑوں میں لڑکی کو رخصت کیجیے، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت اچھا کیا، ابو نے جواب دیا، ہمیں بس خوش شکل، خوش اتوار، خوش گفتار بہو کی ضرورت ہے، سامان میں کیا رکھا ہے؟ مجھے پتا تھا کہ آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے تھا، اسی لیے میں نے ان سے کسی بھی قسم کے ساز و سامان لینے سے انکار کر دیا ہے، پھر وہ بھی راضی ہو گئے۔ تمہارے ذہن میں کیا تاریخ ہے؟ دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں، لڑکے کی بری بازار گھڑی رہ گیا تو زیور تو میں نے سوچا ہے کہ دونوں کو لے جاؤں گی اور ان کی پسند کے زیور دلوا دوں گی۔ آج کل ہزارہ قسم کے ڈیزائن ہر وقت تیار ملتے ہیں، میں نے اعظم بھائی کو فون کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ آج کل بہت اچھے ڈیزائن آئی ہوئی ہیں، آپ پسند کریں، 2 دن میں آپ کو مل جائیں گے۔ اعظم ہمارے پرانے خاندانی جیولر تھے اور سارا زیور ہمیشہ انہی سے خریدا اور بدلا جاتا تھا، بہت عمدہ اور نفیس آدمی تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہی زیور اور کپڑوں کا ہوتا ہے، ابو نے کہا اور میری طرف دیکھ کے پوچھا، کیوں برخوردار، تیار ہو؟ جی، میں ایک لمبی سی جی کر کے خاموش ہو گیا۔ ابو پھر ہنسے اور بولے، چڑھ جا پھر سولی پہ، رام بھلی کرے گا، آپ بھی بس بچوں کو ڈرا رہے ہیں، امی نے خفگی کا اظہار کیا۔ ارے یہ آج کل کے لڑکے بھلا شادی سے ڈریں گے، ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ خوشی کی ماری نیند نہیں آتی۔ ایک ہمارا دور تھا کہ شادی کی بات پر ابا اماں سے نظریں جھکائے جھکائے گزرتے تھے۔ ہاں جی، امی نے بھی اسی سنجیدگی سے کہا، پھر سارے شرم و حیا کے پوٹلے لڑکے ہی ہوتے تھے، مگر اب تو دیدوں کا پانی مر گیا ہے۔ ہاں ہاں، ابو نے امی کی بات پر ایک زوردار کہکا لگایا۔ امی بھی ہنسنے لگی۔ ابو نے کہا، چلو برخوردار، اب ذرا اچھی سی دودھ پتی تو پلاؤ۔ جی بالکل۔ ہم لوگ اس قسم کے چھوٹے موٹے کاموں کو بلا تکلف کر لیتے تھے، چائے بنانا، کھانا گرم کرنا، ان سب معاملات میں ہمارے یہاں لڑکی اور لڑکے کی تخصیص کبھی نہیں رکھی گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں امی نے ہمیں یکساں طور پر کام کرنے کی عادت ڈالی۔ میں کچن میں آ گیا اور چائے بنانے لگا، تھوڑی ہی دیر میں چائے تیار ہو گئی، میں نے چائے امی کے کمرے میں پہنچائی اور اپنا کپ لے کر کمرے میں آ گیا۔ میں نے اے سی چلایا اور بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، چند ہی منٹوں میں اے سی نے کمرہ ٹھنڈا کر دیا، میں چائے کا گھونٹ لینے لگا۔ کمرے میں ٹھنڈک تھی، تنہائی تھی اور شبانہ کے خیالوں کا سلسلہ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تنہائیوں میں میلے لگ جاتے ہیں اور کبھی دنیا کے جمیلوں میں بھی اداسی اور تنہائی گھیرے رہتی ہے۔ منزل اتنی آسانی سے مل جائے گی میں نے کبھی سوچا نہ تھا، لیکن اب منزل سامنے تھی، وہ دشمن جاں ابراہت جاں بن کر آ رہی تھی، جس نے میرے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ میں اسے کیا تحفہ دوں؟ اچانک مجھے خیال آیا، اس کے ساتھ ہی مجھے روپیوں سے بھرے شاپر کا خیال ہے، اس کا کیا کروں؟ امی کو بتاؤں یا نہیں؟ وہ فوراً ہی ناراض ہو جائیں گی۔ میں پہلا مغوی تھا جس نے اپنا تاوان خود ہی وصول کیا تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی، کمرے میں میری ہنسی گونج رہی تھی، میں یکدم چونک گیا، جی چاہ رہا تھا ناچوں گاؤں، خوشی سے آوازیں نکالوں، ساری دنیا کو اپنی خوشی میں شریک کر لوں، اپنے دوستوں کو بتاؤں کہ دیکھو محبتیں یوں ملتی ہیں، مگر پھر یوں ہوا کہ کچھ نہیں ہوا اور مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا۔
صبح ابو نے مجھے جلدی اٹھا دی، وہ تیار تھے۔ مجھے اتنی جلدی اٹھتا دیکھ کر امی حیران ہو گئی۔ خیریت، آج تم صبح اٹھ گئے؟ ابو کے ساتھ دکان جانا تھا، آج پلرز کی بھرائی شروع ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن 11-12 بجے تک آ جانا، مجھے تمہارے ساتھ مارکیٹ جانا ہے، امی نے کہا۔ ابو نے سن لیا، بولے اگر کوئی ضروری کام ہے تو کاشف ٹھہر جاتا ہے۔ کام تو بہت سارے ہیں، میں سوچ رہی تھی کہ شادی کارڈ دیکھ لوں اور مہمانوں کی ایک فہرست بنا لوں۔ شام کو آپ آئیں گے تو فائنل کر لیں گے، امی نے کہا۔ اچھا یاد دلایا، ابو نے فوراً ہی بات آگے بڑھائی۔ اندازاً 500 افراد تو ہوں گے ہی، میں شادی حال کی بات کر لیتا ہوں، کاشف 11 بجے تک آ جائے گا۔ ہاں ٹھیک رہے گا، امی نے جواب دیا۔ ابو نے مجھ سے پوچھا، کاشف تمہاری نظر میں کوئی حال ہے؟ میں نے ایک حال کا نام بتا کر کہا، وہ بہت زیادہ دور بھی نہیں، میرے ایک دوست کی شادی ہوئی تھی وہاں، بہت خوبصورت اور ایئر کنڈیشن ہے، مگر چارجز کا مجھے نہیں معلوم، میں نے جواب دیا۔ چلو پھر آج شام کو دیکھ لیں گے، انہوں نے کہا اور چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں 15 منٹ میں تیار ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب تک تم تیار ہوتے ہو میں ناشتہ تیار کر لیتی ہوں، امی نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ کوثر کو بلوا لو، میں عارف کو فون کر دوں گا، پھر تمہاری بہن کے جوڑوں میں درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ابو نے ہنس کر کہا،